لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آئی جی صاحب اسلام آباد نے جو اسلام آباد کے لیے جو انیشیٹو لیے، میں اپنے آئی جی صاحب کو اور اسلام آباد پولیس کے تمام اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے غازی افسران، سینئر اور جونیئر رینک کے افسران کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس کی ہیروز کے لیے یہ غازی ویک 2025 کا انعقاد کیا. ان کی فیملیز، ان کی پیرنٹس، ان کے بچوں کو بلا کے ان کی حوصلہ افزائی کی. میں بس اتنا ہی بولوں گا کہ دس از انفرگیٹیبل ان مائی پروفیشنل لائف. تو میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آئی جی صاحب کو اور تمام اسٹیبلشمنٹ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. اس طرح غازی صاحبان کے لیے یہ اینول پروگرام کا انعقاد ہوتا رہے. تو جو ہمارے اسلام آباد پولیس کے سینئر جونیئر رینک کے آفیسر، خواہ وہ لینڈ آرڈر کے سچویشنز ہو، وہ کرمنل کے خلاف آپریشن ہو، او سی ٹی ڈی کی آپریشن ہو، وہ اسلام آباد میں ٹریفک کو رواں دوا رکھنا ہو، وہ ہمارے اسلام آباد میں وی آئی پیز ججز صاحبان، ڈپلومیٹک مشنز سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہو. تو میں تمام آفیسرز کا دل سے مشکور ہوں. باقی مجھے جو غازی کا اعزاز دیا گیا ہے 8 ستمبر 2024 کو لائن آرڈر ڈیوٹی کے سلسلے میں ہمیں یہ 26 نمبر چونگی اسلام آباد پہ ڈپلائی کیا گیا. الحمدللہ ہمارا پورا دن بڑا سکون کے ساتھ گزرے. جیسے ہی شام کا اندھیرا ڈل گیا اور اندھیرا چانے لگا تو پروٹیسٹنٹ کی طرف سے یہ جو 26 نمبر موٹر وے کی انٹری والا درمیانی گرین بیلٹ ہے، وہاں سے ہم پہ بڑے بڑے پتھروں سے یہ پروٹیسٹنٹ جو ہے نا حملہ ہوئے، جس میں ہمارے ایس ایس پی صاحب آپریشن سیف سٹی، ہمارے ایس پی صاحب انڈسٹریل ایریا آئی9 زون، اور میرے ساتھ میرے سینئر اور جونیئر رینک کے آفیسرز سیکورٹی ڈیوٹی پہ مامور تھے. ہم پہ بالکل ایک کنٹینیوس پتھراؤ کیا گیا. میں ہمارا ایس ایس پی صاحب سیف سٹی آپریشن وہ بھی زخمی ہو گئے، اور ایک انسپیکٹر سید اعجاز شاہ صاحب جو سی ٹی ڈی کے تھے وہ بھی زخمی ہو گئے. غلام سرور نعیمی صاحب سب انسپیکٹر وہ بھی زخمی ہو گئے، اور میں بھی زخمی ہو گیا. لیکن اسلام آباد پولیس کی وردی کا ساکھ رکھتے ہوئے، اس کا عزت رکھتے ہوئے ہم ڈٹے رہے. ہم نے اس کا مقابلہ کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم نے اس کی عزت کو بحال کیا رکھا. ایون کہ ہم زخمی تھے تو اسی سروسز کی اس میں جناب آئی جی صاحب نے مجھے، غلام سرور نعیمی صاحب، انسپیکٹر اعجاز شاہ کو یہ غازی کے میڈل سے نوازا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور آخر میں اے جی صاحب لاجسٹک اسلام آباد اور تمام ٹیم کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں، میرے غازی اور کو اتنی حوصلہ افزائی کی ہے، ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش شاد آباد رکھے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. آئی جی صاحب کا اور اس کے ساتھ اسپیشلی اے آئی جی لاجسٹک صاحب کا کہ دن رات غازی صاحبان کے لیے ٹائم نکال کے اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہوتے ہیں. دو ہزار 17 جنوری میں تھانہ کراچی کمپنی میں تعینات تھا.
नाके की ड्यूटी पे हम मामूर थे। रात के अंधेरे का पैदा उठाते हुए 2 दहशतगर्दों ने हमारे ऊपर हमला किया, जिसमें मेरे 2 साथी मौके पे शहीद हो गए। मैं ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मों के बावजूद दोनों दहशतगर्दों को मैंने मौके पे मार दिया। इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली बार दहशतगर्द मौके पे मारे गए। हालांकि ये दहशतगर्द हमारे वाक़े से पहले 3 और भी वाक़यात में मुलव्वस थे। पुलिस पार्टी पे फायर करके ये निकल जाते मौके से। अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि ये मौका और ये एग़ज़ाज़ हमें मिला। इस वजह से मुझे गाज़ी का एग़ज़ाज़ मिला और मुझे मेरे बच्चों को इस पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे गाज़ी बनाया और नया ज़िंदगी अता फरमाया। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िन साहिबान और जितने मेहमान आए हैं, गाज़ियान साहिबान के फैमिली वाले और बकाया जो दीगर मावन हमारे आए हैं, सबको हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और हम आपके बड़े मशकूर हैं कि इस मसरूफ़ टाइम में आप लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस इवेंट में शरीक हुए हैं, जो कि गाज़ियों की हौसला अफजाई के लिए है और तमाम इस्लामाबाद पुलिस फोर्स मोराल अप होने का सबब बन रही है। तो वाक़यात तो ड्यूटी के दौरान काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम ऑपरेशन टीम में डिप्लाई थे और तकरीबन 12-13 साल हमने उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन सर अंजाम दिए हैं। लेकिन खुसूसन एक ऑपरेशन जिसमें मेरे साथी थे, उनमें से गाज़ी साहिबान एक परवेज़ ख़ान HC और बहार अली HC यहाँ मौजूद हैं। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी आए और आप उनको देखें और उनकी भी हौसला अफजाई हो। जी तशरीफ़ लाएं। हम CRT टीम में डिप्लाई थे और बहार अली HC हमारे सुपरविज़न कर रहे थे, इंचार्ज थे हमारे। मैं और परवेज़ ख़ान और हमारे दीगर 4 साथी हम ड्यूटी पे मामूर थे। कि हमें रात को तकरीबन 2 बजे कॉल मौसूल हुए बज़र वायरलेस कि आप आए और एक ऑपरेशन दरकार है, उसका हिस्सा बने। हम पूरी टीम गए हैं और जो एक कार लिफ्टर मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना गैंग था जिससे हमारा आमना सामना हुआ, उसमें हमारे ये साथी परवेज़ ख़ान भाई, इनको 2 बुलेटें लगी हैं। एक गोली इनको हाथ पे लगी है और दूसरी यहाँ इनको साइड पे लगी है, जो कि जिसकी वजह से इनका एक गुर्दा भी ज़ाया हो गया था। लेकिन अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी। हमने पहले इनको सिक्योर किया, फिर वापस गए, एंट्री की है और जो लोग थे जिनसे हमारा मुकाबला होना था उन्होंने हम पे प्रेस चलाई। उस पे बहार अली भाई भी ज़ख्मी हुए, मैं भी ज़ख्मी हुआ हूँ। लेकिन फिर हमने कहा कि अभी पीछे हटने का टाइम नहीं है, या मारेंगे या मरेंगे। और हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उस नासूर को माशरे से मिटा दिया, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और हमारे डिपार्टमेंट ने हम तीनों को गाज़ी के अवार्ड से सराहा और हमें QPM मेडल, जो पाकिस्तान में पुलिस का सबसे बड़ा मेडल माना जाता है, उससे नवाजा। हम अपने तमाम अफसरान के फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें दोबारा इस मौके पे इकट्ठा किया और हमारी हौसला अफजाई की। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये डाई साहब का इंतज़ार कर रहा है, आप तशरीफ़ लाएँ। यकीन करें, आपकी बातें सुन के हमारे तो हौसले बढ़ गए हैं।
اور ہمارا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا ہے. آپ تشریف لائیں. آپ سارے ہمارے لیے بہت محترم ہیں. آپ واقعی پر اسرار بندے ہیں. آپ اقبال کے وہی پر اسرار بندے ہیں جس کے لیے اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. تو آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے واقعات سنا کے ہمارے ایمان کی حرارت کا باعث بنیں آپ لوگ. جی شرمائیں نہیں, ہمارے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم. میرا نام محمد مدثر صدیق, میں سٹی ڈی میں تعینات ہوں. 2016 میں بطور پروبیشنر ASI میں اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہوا. 2018 میں ہمیں ڈی کورس کے لیے تھانہ سبزی منڈی میں بھیجا گیا. اس دوران ایک گینگ جو کہ 5 سے 6 بندوں پر مشتمل تھا اسلام آباد میں کافی زیادہ وارداتیں کر چکا تھا. پولیس پر بھی فائرنگ کرتے تھے اور لوگوں کو عام سول جو عوام تھی ان کو بھی لوٹتے تھے. اگست 2018 میں اسٹیڈیم روڈ ڈبل روڈ جو اشارہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر وہ عوام کو لوٹ رہے تھے. I-9 کی پولیس وہاں پہ گئی, انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی. فائرنگ کر کے جو دونوں ڈولفن کے وہ ملازمان تھے ان کو زخمی کیا, ان سے ویپن چھین کے بھاگ گئے. اس وقت کے SSP صاحب نے ہمیں وہ ٹاسک دیا کہ اس گینگ کو کلاکما کیا جائے. ان کا تقریباً 2 ماہ کی محنت کے بعد ہم نے ان کا جو سرگنا تھا اس کو ٹریس آؤٹ کیا. وہ اس کی جو ٹریسنگ تھی وہ ہری پور میں مسلسل رہ رہا تھا. ہم نے یہاں سے ٹیم تشکیل کی اور ہری پور روانہ ہوئے. ہم قریباً صبح 8 بجے سے لے کر شام 3-4 بجے تک اسی کے پیچھے پھرتے رہے. 4 بجے ہم نے اس کو ڈھونڈ نکالا. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں موجود تھا. جیسے ہی اس کا ہم سے آمنا سامنا ہوا ہم نے ان کو روکا گاڑی ان کی, تو انہوں نے ہم پہ فائرنگ شروع کر دی اسی وقت. اس فائرنگ میں ہماری گاڑیاں جو تھی وہ بھی بالکل ٹوٹ گئی اور میرے ساتھ غضنفر ہیڈ کانسٹیبل تھا وہ زخمی ہوا, میں بھی زخمی ہوا اسی فائرنگ کے دوران. مگر واپسی فائرنگ ہم نے جب ان کا مقابلہ کیا تو ان میں سے 3 جو کریمنلز تھے ان کو ہم نے موقع پہ ہی مار دیا, اور جو 2 جو کریمنلز تھے ان کو ہم نے زخمی حالت میں گرفتار کیا. ہری پور سے پھر مجھے اور غضنفر دونوں کو انہوں نے پیمز ریفر کیا. قریباً ہم ہفتہ دونوں ایڈمٹ رہے, ہماری سرجریاں ہوئیں. اس کے بعد ہم الحمدللہ کا شکر ہے کہ بالکل صحت یاب ہیں. اور IG صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اون کیا, اپنے محکمے میں غازی کے لقب سے ہمیں نوازا. اور بہت شکریہ علی صاحب کا, بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور IG صاحب کا بہت شکریہ. جزاک. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام غازی صاحبان جو ادھر سینئر افسران اور جونیئر افسران اور ان کی جو فیملی بیٹھی ہے اور جو ہمیں اس سلسلے میں پرموٹ کریں, جناب IG صاحب اسلام آباد اور ان کی باقی ساری ٹیم جو ادھر موجود ہے, جو نہیں ہے, خاص کر عنایت علی شاہ صاحب جنہوں نے ہمیں بہت ٹائم دیا, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور سب سے بڑے ہمیں تمام غازیوں کو انہوں نے نقد انعام اور تمغے سے نوازا ہے. یہ ہمارے لیے اور ہماری فیملی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. میں تو اس محکمے میں ریٹائر ہو گیا ہوں, ابھی آپ نے سروس کرنی ہے. آپ نے جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ایمانداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے تو آپ کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکتا. تمام مجاہدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے شہادت ملے, لیکن شہادت کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے, اور ہمارے تمام دوستوں کو یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی غازی کا رتبہ ملے, لیکن یہ بھی کسی کسی کے نصیب کی بات ہوتی ہے. یہ تمام لوگوں کی جو فیملی آئی ہوئی ہے, جو بچے آئے ہوئے ہیں, ان کے والدین ہیں,